Assalamu alaikum dear aspirants. Today I am here with another important topic of Pakistan affairs, that is educational institutions in the subcontinent. वो हम देखेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे ड्यूरिंग द डिके ऑफ द मुस्लिम्स. जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स आ गए और उसके बाद मुसलमानों का डिके शुरू हुआ, तो कौन कौन से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने मुसलमानों को डेवलप करने के अंदर अपना रोल प्ले किया. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो इंस्टीट्यूशंस का टॉपिक है और जो रिफॉर्मर्स का टॉपिक है, मोस्टली इसमें से पाकिस्तान अफेयर्स में क्वेश्चन आता है. सिर्फ 2023 की अटैम्प्ट ऐसी थी जिसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया हुआ था जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से हो या रिफॉर्मर में थे. पर इसके अलावा जितनी भी अटैम्प्ट्स मैंने देखी हैं, पास पेपर मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया, ऑलमोस्ट सभी अटैम्प्ट्स में कोई ना कोई सवाल कोई एक सवाल ज़रूर या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से आया होता है या रिफॉर्मर्स में से आया होता है. और PMS के एग्ज़ाम के जो लेटेस्ट अटैम्प्ट है 2021 का जो PMS हुआ है अभी लेटेस्ट, उसमें भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रिफॉर्मर्स पे सवाल आया हुआ था. आई थिंक सर सैयद अहमद ख़ान पे सवाल आया हुआ था उसमें एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट. हम देखते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या थे और कौन कौन से थे और क्या इनकी फ़िलासफ़ीज़ थी और क्या अचीवमेंट्स थी. सो लेट्स स्टार्ट. हमें पता है कि आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ब्रिटिश रूल, मुस्लिम्स वर फेसिंग एट्रॉसिटीज़, मुस्लिम्स वर साइड लाइन, नो डेवलपमेंट, इंटेलिजेंशिया रोज एट दैट टाइम, एजुकेशन इज़ ओनली सोल्यूशन. ओके, सो हम देखते हैं कि आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, ब्रिटिश का रूल शुरू हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई थी और जो थ्रोन था वो इंग्लैंड को चला गया था सब कॉन्टिनेंट का. मुस्लिम, क्योंकि हमें पता है कि वॉर ऑफ म्यूटनी में हुआ क्या था, बेसिकली मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर अगेंस्ट ब्रिटिश ये जंग लड़ी थी ताकि ब्रिटिश को सब कॉन्टिनेंट से निकाल दिया जाए, लेकिन हमें डिफ़ीट फेस करना पड़ी थी. इसके जो कंसिक्वेंस था वो ये था कि इंडिया ने अपनी ब्रिटिशर्स की गुड बुक्स में आने के लिए सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर दे दिया और ख़ुद को क्लीन कर लिया. तो इससे ब्रिटिशर्स के दिमाग में मुसलमानों के लिए और नफ़रत बढ़ना शुरू हो गई और उन्होंने मुसलमानों पे एट्रॉसिटी शुरू कर दी. रिलीजियस फ्रीडम ख़त्म हो गया मुसलमानों का. इसके अलावा डेवलपमेंट का कोई चांस नहीं रहा. कोटाज़ नहीं थे मुसलमानों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में, स्कूल्स में. गवर्नमेंट जॉब्स की जो सिर्फ क्लर्क की नौकरी थी उसमें मुसलमानों को भर्ती किया जाता था. और जो हिंदू थे जिन्होंने मुसलमानों के साथ मिलके वॉर ऑफ म्यूटनी लड़ी थी, वो लोग शाना बशाना ब्रिटिश रूल के पर्क्स इंजॉय कर रहे थे. मुसलमानों की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी. उस टाइम पे इंटेलिजेंशियाज आए, जो मुसलमान इंटेलिजेंशिया या जिनको हम रिफॉर्मर्स कह सकते हैं, उस टाइम के इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स आए. उन्होंने कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस तरह से बनाए कि वो मुसलमानों को डेवलप कर सकें. हर किसी की डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ थी, वो हम आगे देखेंगे. सबसे पहला जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है वो है दारुल उलूम देवबंद. दारुल उलूम देवबंद का ये था कि इस्लामिक एजुकेशन इज़ द लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट. दारुल उलूम देवबंद ये समझता था कि जो इस्लामिक एजुकेशन है दैट कैन पेव द वे टूवर्ड्स मुस्लिम सक्सेस और डेवलपमेंट. उसके बाद है वर्ड टू इंग्लिश. ये इंग्लिश से इंग्लिश को पॉइजनस समझा जाता था. इंग्लिश से बहुत दूर था. साइंटिफिक रिसर्च से ये इदारा बहुत दूर था. इसके अलावा सिर्फ थियोलॉजी पे ज़्यादा से ज़्यादा ये डिपेंडेंट था, थियोलॉजी पे फोकस कर रहा था. उसके अलावा साइंटिफिक इनफैक्ट कुरानिक रिसर्च से भी बहुत दूर था. थियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ये इदारा पैदा कर रहा था. और इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी फाउंडेशन क्या थी. 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी ने मदरसे अल अरबी की फाउंडेशन रखी. इसको दारुल उलूम देवबंद को मदरसे अल अरबी कहा जाता था पहले. उसके बाद 1867 में इसको दारुल उलूम देवबंद के नाम से एज एन इंस्टीट्यूट इसको कन्वर्ट कर दिया गया. शानपुर में ये था. उसके बाद जो हाजी मोहम्मद आबिद थे वो इसके मैनेजर थे और मोहम्मद याकूब जो थे वो इसके हेड मास्टर थे. इस तरह से इस इदारे की फाउंडेशन रखी गई. हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या था. सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि थियोलॉजी पे डिपेंडेंट था. इसमें कोई कुरानी के साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कोई सिलेबस नहीं था. तो हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है. इसमें था कुरान था, तिब था, इसके अलावा ट्रांसलेशन थी, फ़िक़्ह था, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और हदीस साइंसेस थी, कुरानिक साइंसेस थी. इसके अलावा और जो मॉडर्न एजुकेशन है दैट इज़ मैथ साइंस और एनीथिंग लाइक दैट, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, इस तरह का कुछ भी नहीं था इस इदारे में. उसके बाद हम देखते हैं दारुल उलूम देवबंद एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट में दारुल उलूम देवबंद का क्या हाथ था.
اینٹی انگلش پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوئی تھی 1857 کی انڈیپینڈنس کے بعد. اس میں محمد یعقوب ننوتوی, رشید احمد گنگوئی اور اماد اللہ مہاجر مکی شامل تھے, جن کا تعلق دارالعلوم دیوبند انسٹیٹیوشن سے تھا. اس کے علاوہ 1913 میں محمد الحسن ایگزائلڈ ان مالٹا. 1913 میں انہوں نے پروٹیسٹ اسٹارٹ کی تھی. محمد الحسن کی لیڈرشپ میں ایک پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوئی تھی, اینٹی برٹش پروٹیسٹ. اس پروٹیسٹ میں بیسیکلی یہی تھا کہ وہ پروٹیسٹ اگینسٹ برٹشرز تھی, کہ ان کو یہاں سے نکالنا چاہ رہے تھے کہ ہم مسلمان جو ہیں برٹشرز کے رول کے انڈر نہیں رہ سکتے. لیکن جو تھا محمد الحسن کو برٹشرز کی طرف سے تھریٹ آنے لگ پڑا تھا, تو وہ مالٹا میں جا کے وہ ایگزائلڈ ہو گئے تھے. اس کے بعد 1924 میں محمد الحسن واپس آئے اور انہوں نے جماعت العلماء کا ایک کمیٹی بنائی, ایک پارٹی بنائی. اس کے بعد 1926 میں جو دارالعلوم دیوبند کے گریجویٹس تھے, انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کی. 1929 میں یہ گریجویٹس نے مجلس احرار اسلام کی ایک کمیٹی بنائی. دیٹ واز دا کنزرویٹو سنی مسلمس پارٹی تھی. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے دارالعلوم دیوبند تھیولوجی پہ ڈیپینڈنٹ تھا, تو جو بھی ان میں ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی وہ ساری تھیولوجیکل بیس تھی. تو اسی طرح یہ مسلم پارٹی بھی جو تھی یہ بھی کنزرویٹو مسلم پارٹی تھی. اس کے بارے میں عبدالغفار ہیں, آئی تھنک جی عبدالغفار خان ہے, ان کی ایک کوٹ ہے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں, ہم دیکھ لیتے ہیں. آئی ہیو ہیڈ ریلیشنز ود دارالعلوم دیوبند فرام دا ٹائم when Mahmood al-Hasan was alive. Sitting here we used to make plans of independence movement as how we might drive away from English and how we could make India free from the yoke of slavery of English. عبدالغفار خان جو تھے ایک ان کے دارالعلوم دیوبند میں ہی ان کے پارٹنر تھے, اور ایز اے ریفارمر بھی تھے, اور انٹلیکچوئل انٹیلیجنشیا بھی تھے اس دور کے مسلمان انٹلیکچوئل انٹیلیجنشیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کہ اس کی وہ بہت ایفرٹس ہیں مسلمانوں کو ریوائیو کرنے کے طور پر, کہ مسلمانوں کو انگلش کی سلیوری سے نکالنے کے بارے میں اس ادارے نے بہت سوچا ہے. دارالعلوم دیوبند تھیولوجی پر بیس تھا, لیکن مسلمانوں کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کو سائنٹیفک ریسرچ اور جو دوسری سائنسز ہیں اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ کو ان سب باتوں کی بھی نیڈ تھی ان ایڈیشن ٹو تھیولوجی. لیکن دارالعلوم دیوبند وہ سب باتیں نہیں دے سکا اور صرف تھیولوجی پہ ڈیپینڈنٹ رہا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی فلاسفی آف دارالعلوم دیوبند, کہ دارالعلوم دیوبند کی فلاسفی کیا تھی. اسلامک ٹیچنگس میں نے آپ کو بتایا تھیولوجی پہ ڈیپینڈنٹ تھا. ویسٹرن ایجوکیشن کو مینج سمجھا جاتا تھا, ویسٹرن ایجوکیشن سے بہت دور تھا. اس کے بعد ہے کنٹامینیشن جو تھی. اسلام میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن پہ ریسرچ کی جائے, یعنی کہ تھیولوجی میں بھی یہ بات ہے. لیکن جو دارالعلوم دیوبند کا ادارہ تھا اس میں قرآنک ریسرچ بھی نہیں تھی, بلکہ صرف اور صرف کئی باتوں پہ جو علماء کہتے تھے اسی پہ جو تھے اس کے فالوورز, دارالعلوم دیوبند کے فالوورز اسی کو فالو کرتے تھے, اور خود سے ریسرچ نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ سے کنٹامینیشنز ہو رہی تھیں اسلامک ویلیوز میں بھی اور اسلامک ٹیچنگز میں بھی. اس کے بارے میں کے عزیز ہیں, انہوں نے کہا ہے دیوبند has produced mullahs those are competent in theological hair splitting and expert in expounding orthodoxies. They are even unaware of the development even in Islam. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآنک ریسرچ سے بھی اویئر تھا یہ ادارہ. اس کے بعد جو دوسرا ہمارے پاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تھا ڈیورنگ دا ٹائم آف ڈیکے آف مسلمس, وہ تھا ندوۃ العلماء. 19th century انلائٹمنٹ فار مسلم تھا. ہمیں پتہ ہے کہ ریفارمرز آئے, اس کے علاوہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس بنے. جو انٹلیکچوئلس مسلمس تھے انہوں نے مسلمانوں کی حالت آبزرو کرنا شروع کی کہ مسلمانوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, انٹلیکچوئل اور اس کے علاوہ مٹیریل گائیڈنس, ان سب کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد ہے بہت ماڈرن اینڈ اسلامک کریکٹر بلڈنگ. جو ندوۃ العلماء تھا اس ادارے نے ایک برج کے طور پر کام کیا, مسلمانوں کے اسلامک کریکٹر بھی بلڈ کیا, اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جو سائنٹیفک ریسرچ تھی اور جو ڈفرینٹ سائنسز تھی اس کی طرف بھی لے کر آیا. اور انگلش کی طرف بھی اوبیسلی ہمیں پتہ ہے کہ برٹشرز وہاں پہ جو تھے ان کا انگلش رول تھا, تو مسلمان تبھی کمپیٹنٹ ہو سکتے تھے جب وہ برٹشرز کے لیول پہ آ کر پڑھیں اور اپنے اندر اسلامک کریکٹر ڈیولپ کریں. تو اس ادارے نے وہ کام کیا. یہ نہ تو بالکل ہی فار رائٹڈ پالیسی اپنائی اس نے, نہ ہی بالکل تھیولوجی کی طرف, یا نہ ہی فار لیفٹ کی طرف, نہ ہی بالکل ویسٹ کی طرف ویسٹرن ایجوکیشن کی طرف چلا گیا, بلکہ درمیان میں رہا اسلامک کریکٹر ود ماڈرن ایجوکیشن. سو اس کے دیکھتے ہیں کہ بیسک فاؤنڈیشن کیا تھی. یہ ادارہ 1894 میں مولوی عبدالغفار نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی لکھنؤ, اور اس کے جو اسٹیبلشرز تھے وہ تھے مولانا محمود الحسن, اشرف علی تھانوی اور مولانا شبلی نعمانی. اس کے بیسک کانٹورز کیا تھے وہ دیکھ لیتے ہیں.
ہاں بیسک کنٹور سے کہ نو انٹرفیئرنس آف پولیٹکس اس ادارے نے جو ان کے گریجویٹس تھے ان کو کہا کہ انہوں نے پولیٹکس میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا اور فوکس زیادہ سے زیادہ اپنے اسٹڈی پہ رکھنا ہے. جو قرآنک ریسرچ یا جو نالج دی جا رہی ہے ان دس انسٹیٹیوشن اس پہ فوکس رکھنا ہے اور پولیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرنا. اس کے بعد ہے ریسرچ کو انہوں نے پروموٹ کیا, ایکسٹریمزم سیکٹیرینزم کو انہوں نے ڈی موٹیویٹ کیا امنگ دیئر اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ سوشل ایولس کو ڈیل کرنے کے لیے کیپیسٹی پیدا کی ان دیئر اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ ماڈریٹ سلیبس, ان کا جو سلیبس تھا وہ ماڈریٹ تھا, میں نے آپ کو بتایا سائنسز اور تھیولوجی پہ دونوں پہ ڈیپینڈنٹ تھا. اس کے علاوہ اس ادارے کی کچھ اچیومنٹس ہیں وہ ہم دیکھتے تھے. ویل ایجوکیٹڈ ود اسلامک کریکٹر, جو اس ادارے کے گریجویٹس تھے دے ور ویل ایجوکیٹڈ ود اسلامک کریکٹر. ان کو سائنسز کی بھی کچھ ہاؤ نو تھی اور اس کے علاوہ دے نو انگلش لینگویج. اس کے علاوہ دے ور گڈ ان اسلامک کریکٹر. اس کے کچھ رسالے تھے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس ستارے کے. دیٹ واز الندوہ, ما عرفات, دار المصنفین. اس کے بعد فریڈم فائٹرز جو کچھ اس ادارے نے پیدا کیے وہ تھے سید سلیمان ندوی, عبدالسلام ندوی, عبدالکلام آزاد اور مسعود عالم ندوی. ان سب فریڈم فائٹرز کا پاکستان افیئرس میں بہت سارا ذکر ہے, تو ہمیں اسی بات سے بات اندازہ ہو جاتی ہے کہ ندوۃ العلماء واز اے سکسیس. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شبلی نعمانی جو کہ اس کے اسٹیبلشرز میں سے ایک اسٹیبلشر ہے, ان کی کیا سروسز تھیں ان دس انسٹیٹیوشن. پروموٹ ریسرچ, انہوں نے ریسرچ پروموٹ کی اور اس کے علاوہ جو تھے انہوں نے کتابیں کچھ رائٹنگز لکھی مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اپنے اسلامک ہیروز پہ کچھ رائٹنگ لکھی تھی تاکہ مسلمان موٹیویٹ ہو سکے ان رائٹنگس کو پڑھ کے. ان رائٹنگ میں تھی انہوں نے لکھا مولا روم کے بارے میں, امام غزالی کے بارے میں, امام ابو حنیفہ کے بارے میں, المامون کے بارے میں. اور ان کی جو کتاب تھی اور جو وہ کمپائلڈ بک تھی اس کا نام تھا ہیروز آف اسلام, جس کے اندر یہ سب ان سب کے بارے میں یہ جو سب اسکالرس ہیں اسلامی اسکالرز ان سب کے بارے میں مولانا شبلی نے لکھا. ٹرائی ٹو ریفیوٹ دا ویسٹرن ایلیگیشنز, یہ ویسٹرن کر لیجیے گا. ویسٹرن کی کچھ ایلیگیشنز تھی مسلمانوں پر, اسلام پر, انہوں نے اس کو ریفیوٹ کیا اپنی رائٹنگز کے ذریعے سے. سو پیپل, اس کے علاوہ جو تیسرا ہمارے پاس سوشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے دیٹ واز علی گڑھ موومنٹ. وہ ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں, آپ اس کو اسی میں سے ایکسٹریکٹ کر لیجیے گا. ریفارمرز والے ٹاپک میں سر سید احمد خان کی جو سروسز ہیں وہ دیٹ واز علی گڑھ موومنٹ, ان کی سبھی سروسز. اس میں سے ایجوکیشنل جو سروسز ہیں وہ اس کو ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں لکھ دیں گے, ٹھیک ہے. سو پیپل ہوپ فلی دس ول ایڈ ویلیو ٹو یور نالج. اگر آپ کو کوئی اور ٹاپکس پہ ویڈیو چاہیے پلیز لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ آلسو یور ریکمنڈیشنز ول بی اپریشیٹڈ. اگر آپ کو کوئی ریکمنڈیشن دینی ہے پلیز give those recommendation in the comment section too. جزاکم اللہ خیر, فی امان اللہ, السلام علیکم.